شروع کرتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ ولا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ شروع کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ انبیاء کی آیت 101 سے 106 تک کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ انبیاء کی خاتمہ سورت کی آیات ہیں۔ ان میں سے ہر آیت بہت اہم ہے، اپنے اندر معنی کا خزانہ رکھتی ہے۔ کوئی شخص جس نے اپنی زندگی کے 50 ایئرز بھی اگر کسی نے اللہ کی کتاب کے ساتھ گزارے ہیں تو تب بھی وہ شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے ان آیات میں چھپے ہوئے لال و گوہر کو پا لیا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو جتنا اٹیچ رہے گا، جتنا جڑا رہے گا، جو اس کتاب کو تھامے رہے گا، وہ اللہ سے اتنا قریب ہوتا جائے گا۔ تو ایمان اور یقین کے ساتھ جو اس کے ساتھ لمحات گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کے مفہوم کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں پر کھولتے ہیں۔ جو بھی خلوص کے ساتھ اللہ کے قریب آنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ معلوم کرنا چاہتا ہے اور ہر اس چیز کے لیے جلدی کرتا ہے جس سے اس کا مالک خوش ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بھی بلند کرتے ہیں، اس کو اپنے قریب بھی لے آتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں بھی یہ طلب جاگ جائے، ہم بھی اس کتاب کے ذریعے سے اپنے رب سے ملاقات کریں اور آخرت میں ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، جن کو اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمائیں گے۔ آیت 101، ان الذین، بے شک وہ لوگ، سبقت، جو جن کے لیے گزر چکا، سبقت لہم، جن کے لیے گزر چکا، جن کے لیے مقدر ہو چکا، جن کے لیے طے ہو چکا، جن کے لیے ڈیسیژن لیا جا چکا، منا، ہماری طرف سے، الحسنہ، بھلائی کا، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے خیر کا فیصلہ کر دیا، یہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں۔ پہلے سبقت کہتے ہیں پہلے ٹھہر چکی، اس کے اصل معنی ہوتے ہیں چلنے میں آگے بڑھ جانا، طے ہو جانا، گزر جانا، مقدر ہو جانا۔ تو جن کے لیے یہ طے ہو چکا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، منا، اللہ تعالیٰ کا شاہانہ انداز ہے، ہماری طرف سے ان کے لیے بھلائیاں، خیر، برکتیں، نعمتیں سب مقدر ہو چکی۔ تو حسنہ، یہ وہی حسنہ ہے، الاحسن جو ہے اس کی مؤنث، اس کی فیمینن کو الحسنہ کہا جاتا ہے، سب سے اچھی چیز۔ یہ وہی دعا ہے، یہ وہی حسنہ ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، جو ہمیں سکھائی اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ وہی حسنہ ہے۔ تو وہ سعادت مند لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں خیر ہی خیر رکھی ہے، جن کے لیے بھلائی پہلے ہی سے طے ہو چکی ہے، فیصلہ پہلے ہی سے ہو چکا ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے ان کے لیے جنت کا فیصلہ کیوں کر دیا؟ انہوں نے کیا کام ایسا کیا تھا، انہوں نے کون سا عمل ایسا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہلے سے ہی یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ ان لوگوں کے لیے خیر ہی خیر ہے، ان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں؟ تو کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا ہے؟ تو کون سا راستہ ہے وہ جس پر ہم چلیں؟ کوئی ایسا آپشن ہو جو ہم اویل کریں اور ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھلائی اور خیر پہلے سے طے کر دی، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کی نعمتوں کے خزانے چھپا کے رکھے ہیں۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، کاش ایسا ہو، ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں نا۔ کون منع کرے گا، کون نہیں چاہے گا؟ لیکن ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے سے یہ مرتبہ نہیں ملتا، یہ عمل کرنے والوں کی جزا ہے۔ تو کیا ہم بھی عمل کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں؟ تو اگر ہم کیا ایسا عمل کریں کہ اتنا بلند مقام، اتنا بلند مرتبہ ہمارے لیے بھی اللہ تعالی مقدر کر دے، ہماری تقدیر میں لکھ دے۔ بات یہ ہے کہ جو طلب رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اعمال مینشن کر دیے۔ تو جو بھی کوشش کرے گا، جو بھی چاہے گا، جو بھی محنت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی تقدیر میں لکھ دیں گے بھلائیاں۔ تو ہم ایک قدم آگے بڑھیں، اللہ کا وعدہ ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے؟ ہمیں قرآن اور حدیث سے کچھ چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ سورہ فرقان کی آیت ہے، یمشون علی الارض ہونا، تکبر سے دور رکھنا ہے اپنے آپ کو۔ وہ یہ لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھلائیوں کا فیصلہ کر دیا، وہ تکبر بھگانے والے نہیں ہوتے، بڑائیاں شیخیاں مارنے والے نہیں ہوتے، عاجزی سے جھک کے ملنے والے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بول نہیں بولتے۔ اب یہ دیکھیے، ہمارے سامنے ہمیں مولڈ دیا جا رہا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس مولڈ میں ڈھالنا ہے ان مرتبوں کو، اس مرتبے کو پانے کے لیے۔ تو کیا کرنا ہے؟ جھک کے ملنا ہے، اللہ کے عاجز بندے بن جانا ہے، کیونکہ ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اور اسی کی ایک اور آیت ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، برداشت والے لوگ لوگوں سے الجھتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں، تانے نہیں دیتے، تکلیفیں نہیں پہنچاتے، نہ زبان سے نہ اپنے عمل سے، کیونکہ وہ اپنی انرجی کو، اپنی طاقت اور توانائی کو ایسے کاموں میں ضائع نہیں کرتے۔ تو لوگ ان سے الجھتے ہیں، لوگ انہیں ٹیس کرتے ہیں، لوگ انہیں اذیت دیتے ہیں، لیکن وہ وہاں سے اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی محنت کرنی ہے اپنے آپ کو ایسا بنانے کے لیے۔ اور پھر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدے اور قیام میں راتیں گزارنے والے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اللہ ہمیں وہ مزہ چکھا دے کہ وہ رات کے سجدوں میں اور دن کے سجدوں میں کیا مزہ ہے، اور اس قیام کا کیا لطف ہے، کیا طمانینت ہے اس میں، کیسی سکینت ہے اس میں۔ تو جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھلائیوں کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتے ہیں، جنت کو ان کا مقدر کر دیتے ہیں، اور اپنے رب سے دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں، اور فضول خرچی کرنے والے نہیں ہوتے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا لم يقتروا، نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، دونوں کے درمیان کا رویہ رکھتے ہیں۔ پھر توبہ کرنے والے، من تابا و آمنا، پہلے توبہ کی، و آمنا، اور پھر اپنے ایمان کو مستحکم کیا، شعوری ایمان لے کر آ گئے، کانشیسلی ایفرٹس کرنا شروع کر دیے اپنے ایمان کے فیول کو بڑھانے کے لیے۔ تو وہ کیسے ہوں گے وہ کانشیس ایفرٹ؟ عمل صالحا، اعمال صالحہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی
ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. اتنا غفور الرحیم ہے ہمارا رب. اور جب کسی لغو سے گزرتے ہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کسی لغو پر سے ان کا گزر ہو جاتا ہے تو ایسے اگنور کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں. لغو اصل میں ایسی چیزیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹائم ویسٹنگ ایلیمنٹس، اللہ کے ناپسندیدہ کام. تو نہ انہیں میوزک کا شوق ہوتا ہے، نہ ڈانسز کا شوق ہوتا ہے، نہ گانوں کا شوق ہوتا ہے، نہ وہ مکس گیدرنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، نہ فلمیں ان کو پسند ہوتی ہیں، نہ اخلاق سے گرے ڈراموں کے آگے جو ہے وہ ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، نہ وہ غیبت کرنے والے ہوتے ہیں، نہ برائیاں کرنے والے ہوتے ہیں، نہ دوسروں کے بارے میں تجسس کرنے والے ہوتے، تجسس بھی نہیں کرنا چاہتے. تو جب ایسی کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں ایسی جگہوں کو، ایسی جگہوں کو جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو. تو کیا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ بچ بچ کے تو چلنا، یہی تو تقویٰ ہے نا. اور اپنے اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے فکر کرنے والے، ان کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے فکر کرنے والے، ان کے لیے اپنے رب کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ان کے دین کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، ان کی ہدایت کے لیے پریشان رہتے ہیں، دعائیں مانگا کرتے ہیں. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کی وجہ سے جنت کے بالا خانے رکھے ہیں. اور پھر سورہ بقرہ کی آیت آتی ہے جو اس میں 3 to 5 میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، تقوی کرنے والے، وہ سب اس میں شامل ہیں. اب اس میں جو ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی، آیت 15 سے 17 تک، کہ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس دنیا کی محبت میں، یعنی اس سے بہتر چیز تمہیں بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے اللہ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو وہ اللہ کی رضامندی کے ساتھ ان کو انعام ملے گا. تو جو صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت 15 سے 17 تک، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اور راتوں کو بخشش مانگنے والے، پھر جہاد کرنے والے. جہاد ایک تو میدان جنگ میں جہاد ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قلم سے جہاد ہوتا ہے، نفس سے جہاد ہوتا ہے، اپنے آپ سے جہاد ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو برائیوں سے، گناہوں سے نکال کر نیکیوں کی طرف لے کے آنا ہے. یہ بھی جہاد ہے. من حجر المہاجر من حجر ما نہی اللہ، مہاجر وہ بھی ہوتا ہے جو کہ وہ چھوڑ دے جو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. پھر اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے، امانت دار، وعدوں کو پورا کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے والے، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. اور اللہ سے مغفرت پانے کے لیے دوڑ لگا دیتے ہیں. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو، بھاگو، جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کے لیے، پتہ نہیں بعد میں موقع ملے نہ ملے، ٹائم ملے نہ ملے. اور وَجَنَّاتٍ، اور جنت کے لیے، عرضها السماوات والارض، جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے. اور وہ لوگ خوشحالی میں اور بدحالی میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. والکاظمین الغیظ، غصے پہ قابو پانے والے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نہریں چھپا کے رکھی ہیں. پھر بہت ساری احادیث ہیں. انسان بس ایک ایک سٹیپ کو پکڑتا جائے اور ایک ایک سٹیپ کر کے اوپر چڑھتا جائے. نماز عصر اور نماز فجر کی پابندی کرنے والا، اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کی گارنٹی دی ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی نمازیں چھوڑ دینا، باقی نمازیں تو ہیں ہی، لیکن ان کے اندر کمزور نہ پڑے، کیونکہ تھوڑی مشکل نماز ہوتی ہے. نماز عصر میں انسان اپنے کاموں میں لگا ہوتا ہے، اور فجر میں جو ہے وہ اٹھنا مشکل ہوتا ہے. پھر جو حج مبرور کرنے والے ہوتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس کا بدلہ جو ہے، جو مقبول حج ہے، اس کا بدلہ صرف جنت ہے.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والے وہ جنت میں جائیں گے، ان کے لیے بھلائیوں کا فیصلہ پہلے ہی سے کر دیا جائے گا۔ جس نے مسجد بنائی اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے جنت میں گھر کی ضمانت دیتے ہیں۔ پھر اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا، اس کے لیے گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے۔ پھر جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں، بہت اخلاق کے ساتھ لوگوں سے ملنے والا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت پسند کیا ہے اور اس اخلاق کی وجہ سے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پھر جس نے 2 بیٹیوں کو پالا پوسا یہاں تک کہ وہ بڑی ہو گئیں، اور وہ شخص قیامت کے دن وہ آئے گا اور وہ دونوں اس طرح ہوں گے جیسے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ بالکل 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں جہنم کا تذکرہ کیا ہے وہاں وہاں جنت کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ قرآن و حدیث میں ہمیں طریقہ بتا دیا گیا کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ اگر ہم ان کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمیشہ کی بھلائیاں مقدر کر دیں گے، نعمتوں کا فیصلہ کر دیں گے ہمارے لیے۔ اور اولئک عنہا مبعدون، وہ لوگ جن کے لیے بھلائیاں پہلے سے طے ہو چکی، اولئک عنہا مبعدون، تو وہ دور رکھے جائیں گے، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے۔ کس سے؟ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سعادت مند لوگوں کو عطا ہونے والی 5 نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جس میں سے سب سے پہلی نعمت یہ ہے کہ وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں سے وہ انعام کے طور پر دور رکھے جائیں گے۔ پہلی تو جہنمی ہو گئی، پھر اس کے علاوہ وہ غموں سے دور رکھے جائیں گے، وہ بیماریوں سے دور رکھے جائیں گے، وہ ہر قسم کی تکلیف سے دور رکھے جائیں گے، تمام مسائل سے وہ دور ہوں گے، ہر طرح کے اسٹریس سے وہ دور ہوں گے، فائنینشیل پرابلم سے وہ دور ہوں گے، روزی روٹی کی کوئی فکر نہیں ہوگی انہیں، مستقبل کے کوئی اندیشے نہیں ہوں گے، ان سے دور رکھے جائیں گے، ہر قسم کی مشقت سے دور رکھے جائیں گے، اور ہر ناگوار چیز سے وہ دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، احسسا کے معنی ہے کسی بھی چیز کو محسوس کرنا، تو جہنم کی ہلکی سے ہلکی محسوس ہونے والی آواز بھی ان کے کانوں میں نہیں آئے گی، وہ تو اس سے دور رکھے جائیں گے اور وہ اس کو نہیں سن سکیں گے، اس لیے کہ انہیں کسی بھی طرح کی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ اس کی آہٹ بھی نہیں سن سکیں گے، اس کی کوئی بھی اس کی فیلنگ کو کسی کی جیسے جو جہنم ہے وہ تو غیظ و غضب کے مارے چلا رہی ہوگی نا، قرآن میں آتا ہے نا تکاد تمیز من الغیظ، غیظ و غضب کے مارے چلا رہی ہوگی، جوش مار رہی ہوگی، گھور رہی ہوگی، دور دور تک اس کی آواز سنی جا رہی ہوگی، اور جہنمیوں کی چیخیں ایسی ہوں گی کہ دل لرز جائیں، آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہوں گے، پھر جلنے کی شدید تکلیف میں ہوں گے، درد میں ہوں گے، اذیت میں ہوں گے، کیسی آوازیں نکل رہی ہوں گی ان کے منہ سے۔ اور یہ لوگ جو مومن تھے یہ تو دنیا میں بھی بڑے نرم دل لوگ تھے، تو جنت میں بھی اس وقت اگر یہ ایسی آوازیں سنتے تو یہ پریشان ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی مشکل میں نہیں ڈالا۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ ایسی آوازیں ان کے پاس نہیں آئیں گی۔ جنت بڑی بڑی لگژریز ہیں جنت میں۔ وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور ایک اور نعمت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ جو کچھ ان کا جی چاہے گا وہ ان کو مل جائے گا، وہ اس میں رہیں گے، جس چیز کو وہ چاہیں گے اس چیز میں رہیں گے، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ، ہر مراد، ہر خواہش، ہر تمنا، ہر آرزو ان کی پوری کی جائے گی۔ دنیا میں کسی کو بادشاہت بھی مل جائے، کوئی کسی ملک کا پرائم منسٹر بھی بن جائے، کوئی پریزیڈنٹ بھی بن جائے، منچاہی حکمرانی مل جائے، طاقت مل جائے، مگر پھر بھی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، کچھ تو ادھوری رہتی ہیں۔
یہ تو صرف جنت کا وصف ہے جس میں ہر خواہش پوری کی جائے گی. وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ. تو تیسری بڑی نعمت کا بیان ہے، بہت بڑا انعام ہے جنت. بہت وسیع جنت بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے. کتنے درجے ہیں جنت کے؟ آپ لوگوں کو پتا ہے جنت کے 100 درجے ہیں، 100 منازل ہیں. اور صرف انہی درجوں پہ بس نہیں ہے، ہر 2 درجوں کا فاصلہ کتنا ہے آپس میں، ڈسٹنس کتنا ہے؟ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ڈسٹنس ہے. ترمذی کی یہ حدیث ہے، 2539 اس کا نمبر ہے. تو جنت کے 100 درجے، اور ہر درجہ اتنا بڑا کہ آسمان اور زمین کے درمیان اس کا یعنی اتنا بڑا ہے. کتنا دور ہے آسمان ہم سے. تو اتنی وسیع جنت، اللہ کرے کہ ہمیں اس میں داخل ہونے کی جگہ مل جائے، اس کے اعلیٰ درجے میں ہمیں اللہ تعالی ہمیں عنایت کر دے، ہمیں اس میں داخل ہونے کا موقع عطا فرما دے، ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس کی جنت میں داخل ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے. کوئی بادشاہ کسی بھی بیماری کو، تکلیف کو تو دور نہیں کر سکتا. وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے نا، مالک الملک ہے. کیسا شاہانہ انداز ہے عطا کرنے کا کہ تم جو مانگو گے، جو چاہو گے تمہیں عطا کیا جائے گا. دنیا کا کوئی بادشاہ ہر چیز نہیں عطا کر سکتا. کچھ چیزیں عطا کر سکتا ہے، مال و دولت عطا کر سکتا ہے، مگر ہر چیز عطا نہیں کر سکتا. کوئی کہ میرے ماں باپ کو لا دیں، میرے بہن بھائیوں کو لا دیں جو کہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں دے سکتا. یا کسی کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے کہ کسی طرح ٹھیک نہیں ہوتا، تو وہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا. علاج کیا جا سکتا ہے، شفا دینے والے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا. تو جو چاہے مانگو، اللہ تعالیٰ کہیں گے جو چاہو خواہش کرو. دنیا میں یہ لوگ اپنے آپ کو ان خواہشوں سے روکنے والے تھے جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا تھا، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے والے تھے. تو اپنے آپ کو جس نے دنیا میں بچا کے رکھا کہ جو اللہ کی ناراضگی کے ڈر کی وجہ سے بچ بچ کے چلا، ایسی خواہشات میں نہیں پڑا، تو اب کوئی لیمٹس نہیں ہے، بیونڈ the لیمٹس. داتا کا دربار ہے، اس کی نگری ہے، جو مانگنا ہے اس سے مانگو. تو ایسی چیزیں جن کی طرف ہمارے دل مائل ہوتے ہیں مگر اللہ نے منع کر دیا. اللہ ہمیں پتہ ہے یہ بات کہ وہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں ہمیں، ہمارا دل چاہتا ہے، مگر ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئیں گی. تو ان سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں انشاءاللہ تعالیٰ شامل کریں گے کہ جن کی ہر خواہش پوری کی جائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری عزت کی قسم، میں اپنے کسی بندے پر نہ 2 خوف جمع کروں گا اور نہ 2 امن جمع کروں گا. اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرے گا تو میں قیامت کے دن اسے امن سے دور کر دوں گا، یعنی جہنم میں جائے گا، امن میں نہیں ہوگا. اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہے، جس چیز کو میں منع کروں میرے کہے پہ چلتا رہے، اللہ کے احکام کو ماننے والا ہو، اللہ کی بتائی ہوئے طریقے سے زندگی کو گزارنے والا ہو، تو اس کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ قیامت میں امن دیں گے. اور جس نے جو ہر چیز چھوڑ کے اپنی مرضی سے رہا، ساری احکام کو پس پش ڈالا، تو وہ قیامت کے دن شدت کے خوف میں مبتلا ہوگا. دنیا میں اپنی منچاہی چیزوں کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا، تو آخرت میں اس کے لیے بڑی تکلیف ہے، خوف ہے، اذیت ہے، ڈر ہے. سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے کہ جو چاہو گے پاؤ گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، آیت 31 ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم چاہتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم کو وہ سب ملے گا جو تم چاہو گے. ایوری تھنگ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، جو بھی چاہو گے.
نزلا من غفور الرحیم، کیونکہ یہ مہمانی اللہ کی ہے، اب میزبان اللہ تعالیٰ ہیں، تو ہر وہ چیز جو ان کے نفس چاہیں گے، جو چیز بھی ان کی آنکھوں کو لذت دے گی، ان کو دی جائے گی، ان کی ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ جنت کو تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے نا، اور اس میں اللہ نے وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کان نے سنا ہے، کسی کسی انسان کے دل پر ان نعمتوں کا گمان بھی نہیں گزرا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ تو جب جب دل میں خواہش پیدا ہونے لگے کہ کیا سما ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا، کیا درجہ ہوگا، اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، جنت میں ایک کوڑے رکھنے کی، ایک چابک رکھنے کی بھی جگہ مل جائے تو وہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 3250 اس کا نمبر ہے۔ تو محلات کی خواہش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہترین محلات عطا کریں گے، بہترین گھر عطا کریں گے، اور ایسے گھر ہوں گے بیونڈ دیئر امیجنیشن، قسم قسم کے جواہر ہوں گے، موتی ہوں گے، ایسے صاف شفاف ہوں گے کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے رہا ہوگا۔ ان کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں کی ہوں گی، مشک کے گارے سے بنی ہوئی ہوں گی، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی، اس کی زمین زعفران کی ہوگی، اور ان کی کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت ہوں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے اور ایک یاقوت کی، ایک زبرجد سبز کی، اور مشک کا گارا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے، موتی کی کنکریاں ہیں اور عنبر کی مٹی ہے۔ تو بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے، چاہیے کہ تمنا کریں تمنا کرنے والے۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، فلی ڈیکوریٹڈ گھر ہوں گے وہاں پر، بیسٹ سے بیسٹ فرنیچر ہوگا۔ دنیا میں جو ہم دیکھتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے، ہیچ ہے اس کے آگے، حقیر ہے اس کے آگے۔ دنیا میں جو جو چیزیں ہمیں پسند آتی ہیں اس سے بہت زیادہ بہترین، یعنی کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اتنا خوبصورت۔ اور وہاں پر کوئی مینٹیننس کے خرچے نہیں ہیں، کوئی دن رات صفائیوں کی محنتیں نہیں کرنی۔ ابھی اس دنیا میں تو کسی کے بڑے بڑے سجے سجائے گھر ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے مصیبت میں پڑ جاتا ہے کہ اس قدر جان مارنی پڑتی ہے ان کو مینٹین کرنے کے لیے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ بغیر کسی محنت کے عطا فرمائیں گے، اور کوئی کام نہیں کرنا ہے تو ماسیاں ہی نہیں ملتی ہیں تو پھر پریشان رہتے ہیں گھروں کی کہ کیا گھر، اب یہ صفائی کیسے ہوگی اتنے بڑے گھروں کی۔ تو کچھ بھی وہاں پر محنت نہیں کرنی، ہزاروں غلام آگے پیچھے ہیں، اور جو چیز چاہو کھاؤ۔ جن جن کو طرح طرح کی ڈشز کا شوق ہے، طرح طرح کے کھانوں کا شوق ہے، ہر ڈش وہاں اویلیبل ہے۔ آپ کو ڈبل پیٹی برگر چاہیے، لزانیہ چاہیے، آپ کو چائنیز فوڈ کی بھی پوری رینج، اٹیلین پیزا، سینڈوچز، جیپنیز فوڈ، تھائی کوزین، ملیشین، ایوری تھنگ، ہر چیز ہوگی۔ جو جو چیزیں آپ کو پسند ہیں، کسی کو بریانی، پلاؤ، نرگسی کوفتے پسند ہے وہ بھی وہاں موجود ہیں، کڑھائی پسند ہے، کننا پسند ہے وہ بھی موجود ہے، باربیکیو بھی وہاں پر موجود ہے، ہر طرح کا باربیکیو۔ اہل جنت سے کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے میں جو تم انجام دیتے تھے۔ سورہ صافات میں بھی آتا ہے، سورہ محمد میں، سورہ طور میں آیت 19 سے 23 تک، سورہ واقعہ میں 17 سے 19 تک، سورہ انسان میں آیت 5 ہے، 6 ہے، سورہ مرسلات میں، سورہ مطففین میں۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، ہم سمجھتے ہیں کوئی روکی پھیکی سی جنت ہوگی۔ ابھی ہم دنیا کی جن چیزوں کے بارے، یعنی جن چیزوں کے ہم پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، جو چیزیں پانے کی خواہشیں ہمارے دلوں میں ہوتی ہیں، سب کی سب وہاں پر ہوں گی۔ بس خواہش کرو اور وہ حاضر، نہ پکانے کے لیے پورے دن کچن میں پسینہ بہانا پڑے گا، کم سے کم ہر شخص کے سرانے 10,000 ملازم اس کے خادم ہوں گے اس کے،
اور ہر ایک ہاتھ باندھے ہوئے ہوگا، چاندی کا پیالہ آگے کرے گا، دوسرے ہاتھ میں سونے کا پیالہ ان کے لیے لیا ہوا ہوگا کہ کب یہ مانگے. تو ہر نعمت، ترغیب اور ترہیب کی یہ حدیث ہے یہ والی، کہ جس کے ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم ہوں گے. تو ہر طرح کا کھانا، یعنی جو کبھی ہمارا دل چاہتا بھی ہوگا، یا وہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے مینیو کی پرائزز پہ غور کر رہے ہیں کہ ارے اب تو پرائزز اتنی بڑھ گئی ہیں کھانے کی، تو پھر انسان اپنا دل مار لیتا ہے کہ نہیں 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 اتنے مہنگے کھانے، چلو چھوڑو چھوڑو رہنے دو. کچھ نہیں، بس حاضر خواہش کی، اور اس کی ویٹنگ بھی نہیں کرنی پڑی کہ بس 1 گھنٹے سے آرڈر دیا ہوا ہے اور ابھی تک کھانا نہیں آ رہا، فوراً کا فوراً حاضر. سورہ واقعہ میں آتا ہے وَلَحْمُ الطَّيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ، جو پرندے کی وہ چاہیں گے اس کا گوشت حاضر کیا جائے گا، جس فارم میں چاہیں گے، جو ڈش چاہیں گے وہ ڈش ان کے سامنے حاضر کی جائے گی. تو ہر چیز جس طرح چاہیں گے وہ چیز انہیں ملے گی. جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے وہاں پر اویلیبل ہوں گے، بفیز ہوں گے، اور ڈرنکس ہوں گے طرح طرح کے. وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، ہر طرح کی فوڈ بھی موجود ہے، ڈرنکس بھی موجود ہیں. جس رب نے دنیا میں ہمیں اتنے اچھے اچھے ڈرنکس عطا کیے، تو اس کے لیے جنت میں پرووائڈ کرنا کیا مشکل ہے. اسٹار بکس کی کافی بھی آپ کو مل جائے گی، ایکسپریسو کی کافی بھی مل جائے گی، ڈارک چاکلیٹ بھی مل جائے گی، فزی ڈرنکس بھی مل جائیں گے، چائے کے چاہنے والوں کو چائے مل جائے گی. تو ہر چیز ہر چیز میں کیا کیا نہیں آ جاتا. پانی کی خواہش کریں گے تو وہ خوبصورت سے چاندی اور سونے کے اور کرسٹل کے برتنوں میں سامنے آ جائے گا، اور ڈیکوریٹڈ اسٹائلش ارینجمنٹ ہوگی. کیا وہ جو پولز کے پاس بفے بنائے جاتے ہیں اور وہ اتنے ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ گارڈنز ہوتے ہیں بڑے سجے ہوئے، وہ کیا حیثیت رکھتے ہیں جنت کے باغات کے آگے، جنت کے ارینجمنٹس کے آگے. اور پھر ان کے لیے شراب طہور ہوگی، انہیں اس سے سیراب کیا جائے گا. نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں، ایسی نہریں جن کا ذائقہ کبھی چینج ہونے والا نہیں ہے. لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے شراب کو اوائڈ کیا، جنہوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اوائڈ کیا. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، ایسے شراب کے پیالے، ایسے چشمے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی، مکسچر ہوگا اس کا. اور این یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، سورہ مرسلات کی آیت ہے، نہیں سوری سورہ دہر کی. تو کیا کریں گے کہ وہ جو اتنا خوبصورت چشمہ ہوگا، کہیں گے یہ میرے گھر میں بھی تو آئے، تو وہ اس گھر میں اس چشمے کو اپنے گھر سے نکال کے لے جائیں گے، یعنی آسانی سے بہا کے لے جائیں گے کہ اس کی ایک نہر یہ میرے گارڈن میں سے بھی گزرے، میرے لان میں سے بھی جائے. تو کیا خوبصورت منظر ہوگا. کیا کرتے تھے وہ؟ یوفون بن نظر، نظروں کے پورے کرنے والے تھے، جو ان کو ایسی اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمائی. وہ یخافون یومن کانا شرہ مستطیرا، قیامت سے ڈرتے رہتے تھے، اس کی شر سے ڈرتے رہتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ وہ یطعمون الطعام علی حبہ، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، اللہ کی محبت کی وجہ سے. ایسے کہ ان کے دل میں بھی خواہش ہوتی تھی ان کو رکھنے کی، اس کے پیسے خرچ ہوتے تھے تو ان کے دل میں بھی تھوڑی سی تکلیف ہوتی تھی، مگر اللہ کی محبت کے لیے ان کے اوپر خرچ کرتے تھے. ان سے کہتے تھے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اللہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، تم سے تو ہمیں شکریہ بھی نہیں چاہیے، کوئی جزا نہیں چاہیے، کوئی بدلہ نہیں چاہیے، تم ہمیں سلام نہ بھی کرو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھے ہیں وہاں پر اپنے مومن بندوں کے لیے. وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ، عورتوں کی کمزوری ہوتی ہے جیولری، نظر کسی چیز پر پڑ جاتی ہے تو بس ٹھہر ہی جاتی ہے، رک ہی جاتی ہے، دیکھنے ہی لگتے ہیں کہ نہیں نہیں بس لے تو نہیں رہی، بس ذرا دیکھ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ وہاں ایسے حسین زیورات پہنائے گا،
عمل کرنے والیوں کو، وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، امیجن نہیں کیا جا سکتا، دنیا کی جیولری اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہاں تو جس کو بھی ملے وہ بیچارہ بھی چوروں کے ڈاکوؤں کے خوف سے اس کو پہن نہیں سکتا۔ یہ لوگ اللہ کی کتاب کے وارث تھے، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے احکام کو اپنی زندگیوں پہ نافذ کرنے والے تھے، تو قیامت کے دن ہمیشہ رہنے والی ابدی جنتوں میں یہ جائیں گے، انہیں سونے کے موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ مومن کا زیور حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 133 اس کا نمبر ہے، کہ مومن کا زیور وہاں تک ہوگا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ ہاتھ قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، پاؤں چمک رہے ہوں گے جن پہ وضو کیا جاتا ہے، اور ان کو وہاں تک زیور پہنایا جائے گا۔ تو صحابہ جو ہیں وہ اپنے اعضاء کے زیادہ حصوں تک وضو کیا کرتے تھے، کہ یہاں تک بھی، یہاں تک اور زیور آ جائے، ایسا یقین تھا ان کو۔ ہم ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ وہ شوق پیدا کر دے۔ وہاں پہ ریشمی لباس ان کو دیے جائیں گے، مردوں کو ریشمی لباس دنیا میں پہننے کے لیے منع کیا گیا، لیکن وہاں پر ان کو پہنائے جائیں گے۔ اللہ کے رسول جو ہیں وہ اہل جنت کے زیورات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ انہیں سونے اور چاندی کے زیورات پہنائے جائیں گے جنتیوں کو، جو موتیوں سے جڑاؤ کیے ہوئے ہوں گے، ان پہ موتی اور یاقوت کے تاج ہوں گے، رائل جیولری ہوگی ان کی۔ تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے، وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہماری طلب کی آگ جل جائے، ایک چراغ جل جائے ہمارے دل میں، اس محبت کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کے انعام پانے کی شوق میں۔ جنتیوں کے لباس پرانے نہیں ہوں گے، ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ بھئی اب بال سفید ہو رہے ہیں، یا اب جو ہے وہ اب اتنا ٹائم ہو گیا، اب اتنی عمر ہوگی، بس جوانی ہی جوانی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہاں تک کہ کوئی اگر اولاد کی خواہش کرے گا تو وہ جتنے سال کا بچہ چاہے گا، ایک ساتھ میں، ایک سیکنڈ میں اس کے سامنے وہ خود بخود ہی اللہ تعالیٰ، یعنی خود بخود ہی بنے گا اور وہ خود ہی حاضر ہو جائے گا۔ اور ٹوائلٹ جانے کا بھی کوئی جھنجٹ نہیں ہے، کوئی نجاست نہیں ہے، کوئی وہاں پر میل نہیں ہوگا، کوئی غبار نہیں ہوگا وہاں پر۔ تو اور پھر جنت میں بازار ہوں گے، لوگ بازاروں میں جائیں گے، ان بازاروں کو فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے، ان میں ایسی ایسی چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثال کے برابر بھی کوئی چیز کسی نے دیکھی نہیں، کسی نے سنی نہیں۔ تو وہ جو چاہیں گے انہیں اس کے پیسے نہیں دینے پڑیں گے، بغیر پیسوں کے ہی ان کے ساتھ کر دی جائے گی۔ کوئی اپنا چہرہ بدلنا چاہے گا تو اس کا چہرہ بدل جائے گا، کوئی اپنی ناک نقشہ تو چینج کر ہی سکتا ہے، اس کے علاوہ جیسے ڈریسز، جو چیز وہ چاہے گا وہ اس کو وہاں سے مل جائے گی۔ تو جنت میں کسی کے لیے غم نہیں ہے، اور ان کے پاس ایک سے ایک اعلیٰ درجے کی سواریاں ہوں گی۔ سنن ترمذی کی رئیس ہے۔ کون سی گاڑیاں آپ کو اچھی لگتی ہیں؟ کون سی گاڑیاں ہیں جن کو کہ دیکھے انسان تو دیکھتا چلا جائے؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اعلیٰ درجے کی سواریاں، دنیا کے اعلیٰ درجوں سے بھی بہت زیادہ، جو بھی آپ کے کنٹری میں بھی جو کار نہیں آئی ہے وہ آپ کو وہاں پہ اویلیبل ہوگی۔ اب جو چاہیں گے وہاں فی مشتہد۔ اور پھر سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس راستے پر چل پڑے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو ڈرتا ہے وہ رات کے ابتدائی حصے میں چل دیتا ہے، اور جو رات کے شروع میں چل پڑتا ہے وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ جان لو اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، جان لو کہ اللہ کا سودا جنت ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس سودے کے خریدار بن جائیں، اللہ کرے ہمیں یہ منافع حاصل ہو جائے، یہ انعام ہمیں حاصل ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیں ہم سب کو۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، اس دن، اس سب سے بڑی گھبراہٹ کے دن ان کو کوئی غم لاحق نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ،
فرشتے ان کا خیر مقدم کریں گے، ان کا استقبال کریں گے، کہیں گے یہ ہے وہ دن جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ آج قیامت کا خوف انہیں گناہوں سے نہیں روکتا، مگر جب وہ دن اچانک آ دھمکے گا، اچانک جب قیامت آ جائے گی تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، بہت بھاری دن ہے، ایسا دن ہے، گھبراہٹ والا دن ہے۔ حزن کے معنی غم کی وجہ سے بے قراری جو طبیعت میں پیدا ہوتی ہے، حزن کہتے ہیں اسے۔ فضا، فضا اکبر جسے کہا گیا، ابن کثیر کہتے ہیں یوم الحسرہ جو ہے، یوم حسرت جو ہے، یعنی یوم حسرت قیامت کو کہا جاتا ہے نا، تو کہتے ہیں یوم حسرت ہی الفزع الاکبر ہے۔ تو فضا اکبر کیا میننگ ہے اس کے؟ فضا وحشت کی ایسی حالت جو کسی خوفناک واقعے کی وجہ سے انسان پہ طاری ہو جائے، ایسی وحشت طاری ہوگی۔ تو وہ فضا اکبر سے مراد وہ عظیم ہلچل ہے، وہ گھبراہٹ ہے جو سور پھونکنے کے بعد تمام کائنات میں برپا ہوگی۔ جب وہ سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا کے لوگ گھبرا اٹھیں گے۔ اس کی ہولناک تصویر جو ہے وہ قرآن نے جگہ جگہ کھینچی ہے، جگہ جگہ۔ آخر کی صورتوں میں تو بہت ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے۔ اس ساری صورتحال کو اللہ تعالیٰ نے ویژولائز کیا ہے ہمارے لیے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے کہ ہمیں یہ سب نظر آ جائے۔ ابھی جو ہم نے اوپر بھی جو آیت پڑھی تھی، آیت 97 میں بھی، فائزہ ہی شاخصۃ الابصار الذین کفروا، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ایسی گھبراہٹ ہوگی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، اتنا اضطراب، اتنا خوف ہے اب کیا ہونے والا ہے۔ لیکن ایمان والوں کے لیے ذرا بھی خوف نہیں، ذرا بھی اضطراب نہیں۔ اربوں خربوں مخلوق گھبراہٹ کا شکار ہے کہ اس قدر ہولناک دن ہے، دہشت زدہ ہیں، پورے ماحول پہ خوف چھایا ہوا ہے، ہر شخص خوف سے لرز رہا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اس حال میں بھی اس کے صاحب ایمان بندوں پہ یہ گھبراہٹ اثر نہیں کرے گی۔ یہ چوتھی نعمت ہے جس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ لا الہ کہنے والوں پر قبروں میں، میدان حشر میں کوئی دہشت، کوئی وحشت تاری نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ایسے، یعنی میں گویا انہیں دیکھ رہا ہوں، وہ اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم اور رنج کو دور کیا۔ اور موت کے وقت بھی ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری خطائیں معاف کر دیں۔ تتلقاہم الملائکہ، انہیں فرشتے لینے کے لیے آئیں گے، انہیں آگے سے ان کا استقبال کرنے کے لیے، انہیں ویلکم کہنے کے لیے فرشتے آئیں گے۔ یہ استقبال جنت میں داخلے کے وقت ہوگا۔ سورہ زمر آیت 73 میں آتا ہے، اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے، اللہ کرے ہم ان میں شامل ہو جائیں، اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے، گروہ در گروہ جنت کی طرف جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے اس حال میں کہ اس کے دروازے کھول دیے گئے ہوں گے، تو اس کے نگران کون ہوں گے؟ فرشتے ہوں گے نا۔ تو ان کے نگران ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ رہے، بس اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والی جنت میں۔ اور موت کے وقت بھی فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، سورہ حامیم سجدہ آیت 30، جنہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، جم گئے، استقامت کے ساتھ جمے رہے، اللہ کے احکام پر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہے۔ کوئی غلطی ہو جاتی تھی پھر توبہ کرتے تھے، پھر اسی راستے کو تھامے رہتے تھے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھاما۔ تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر اللہ تعالیٰ فرشتے اتاریں گے۔ وہ فرشتے انہیں کہیں گے اللہ تخافوا، تم خوف نہیں کرو، ولا تحزنوا، تم غم نہیں کرو، وابشروا بالجنت التی، ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دینے آئے ہیں، کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست ہیں تو ہم تمہارے آخرت میں بھی دوست ہیں، اب یہاں سب کچھ ہے تمہارے لیے۔ یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، روح الگ خوش ہے، جس سے ملک راضی ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو دنیا میں اللہ کی راہ میں وہ تکلیفیں اٹھاتے تھے،
تو آج راحت ہی راحت ہے اس کے لیے. تو ان سے کہہ دیا گیا کہ کھاؤ پیو، جو جو تمہاری پسند کی چیزیں ہیں، جو 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 تم پسند کرتے ہو وہ سب کھاؤ پیو. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے میری فرما برداری کی. جو دنیا میں تم مشکل اٹھاتے تھے میری فرما برداری کرنے میں، تو اس کے صلے میں، اور جب ان کی روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے تب بھی فرشتے انہیں کہتے ہیں، سورہ نحل کی آیت 32، وہ کہتے ہیں سلامتی ہو تم پر، جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے. فرشتے خوش آمدید کہنے کے لیے ان کے راستے میں موجود ہوں گے، ایک ایک کا احترام کے ساتھ استقبال کریں گے، حوصلہ افزا کلمات کہیں گے، انہیں بشارتیں دیں گے، خوشخبریاں سنائیں گے، وہ ساری خوشخبریاں جو آپ درسوں میں سنتے آئے ہیں، جو ہم قرآن پڑھتے ہوئے سنتے ہیں، جو اللہ کی آیات ہمیں دیتی ہیں. کہیں گے آج وہ مبارک دن آ گیا، یہی وہ دن تھا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا قرآن میں. یوم نطوی السماء، اس دن ہم لپیٹ لیں گے، اس دن ہم طے کر دیں گے آسمانوں کو، کاتب کی کتاب لپیٹنے کی طرح. جس طرح کاتب کتاب کو لپیٹ لیتا ہے اس طرح ہم آسمانوں کو لپیٹ لیں گے. تو نتوی کسی چیز کو لپیٹ دینا، طے کر دینا، لپیٹ دینا. سجل کے اصل معنی پتھر کے ہیں جس پہ لکھا جاتا ہے. جس چیز پر لکھا جاتا ہے اس کو، ہر چیز کو سجل کہا جانے لگا. صحیفہ، کتاب، اور کاتب بھی اس کا مطلب بتایا جاتا ہے. تو کاتب یہاں پر زیادہ موضوع لگ رہا ہے بعض مفسرین کے نزدیک، کہ کاتب جو ہے وہ کاغذات لکھنے کے بعد آخر میں لپیٹ کر اوراق کو اکٹھا کر دیتا ہے. تو یہ اس طرح سے آسمانوں کو اللہ تعالیٰ لپیٹ دیں گے. سورہ زمر میں ایک جگہ آیا ہے آیت 67 میں، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی، وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا. اور حالانکہ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے. ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی یہ حدیث ہے، 7412 اس کا نمبر ہے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام زمینوں کو مٹھی میں لے لے گا اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے. تو روزے قیامت کی ہیبت بتائی جا رہی ہے، ہولناکی بتائی جا رہی ہے، کہ یہ ہمارے ذہنوں سے چپک جائے. یہ آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ ایسا دن ہوگا جب ہم آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح کاتب اور آنکھ کو لپیٹ دیتا ہے. کائنات کا ایک ایک ورق الٹ دیا جائے گا، اس کی بساط پلٹ دی جائے گی. میدان حشر کے قائم ہونے کے بعد نئے سرے سے کائنات کی بساط بچھائی جائے گی. اب آسمان بھی نئے ہوں گے، زمین بھی نئی ہوگی، اس کائنات کے قوانین بھی نئے ہوں گے. اگر کوئی یہ سوچے کہ پہلی کائنات کی بساط لپیٹ کر نئی کائنات کیسے وجود میں آئے گی، تو اس میں کیا مشکل ہے؟ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، اس میں کیا مشکل بات ہے؟ بالکل ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پیدا کر دیں گے جیسے کہ پہلے پیدا کیا. اس میں تو کوئی مشکل بات ہے ہی نہیں. اگر جو یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے ہر چیز، تو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ پہلی مرتبہ بنانا زیادہ مشکل ہے بنسبت دوسری مرتبہ بنانے کے. وعدن علینا، یہ مصدر تاکید کے لیے آیا ہے، یعنی ہم نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ کیا ہے، جس میں کنتم توعدون میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے. تو اللہ نے قطعی وعدہ کیا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ہو کر رہنا ہے. انا کننا فاعلین، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ایسے ہی کہا جا رہا ہے، ہم کر نہیں سکیں گے یا ہم چھوڑ دیں گے، نہیں کریں گے. جب کہہ دیا ہم ضرور کریں گے، انا کننا فاعلین، ضرور ہوگا ایسا، اس کا پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے، اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے ایسا کرنا. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُرِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا، نصیحت کے بعد لکھ دیا. زبور
दाऊद अलैहिस्सलाम की किताब है। आपको हम सबको पता है कि ज़बूर जो है वो दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई थी, आसमानी किताब है। तो ज़बूर का तो पता चल गया। जिक्र से क्या मुराद है? मिन बाद जिक्र, जिक्र से मुराद जैसे नसीहत है, तो ये नसीहत, ये जिक्र कौन सा जिक्र है? लौहे महफूज में जो महफूज है। ये कुरान सबसे पहले लौहे महफूज में आया था ना, तो वहां पर इसको महफूज कर दिया गया, अल्लाह ताला ने लिख दी ये बात। यानी पहले ही लौहे महफूज में ये बात दर्ज है, और उसके बाद आसमानी किताबों में भी ये बात लिखी जाती रही है। अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादियस सोलिहून, कि जमीन के वारिस जो हैं वो नेक बंदे होंगे। यानी ये अल्लाह ताला का फैसला है। और इस जमीन से क्या मुराद है? अन्नल अर्दा, ये जमीन तो सारी खत्म कर दी जाएगी। ये आसमान, ये जमीन, ये पहाड़, ये सब खत्म हो जाएंगे। ये वो जमीन है, ये जमीन और आसमान कौन से हैं? ये जमीन है वो जमीन जो कि कयामत के बाद वजूद में आएगी, जो अल्लाह ताला बतौर इनाम अपने सौले बंदों को अता करेंगे। वो तो दायमी होगी, अब्दी होगी ये विरासत। तो इस जबूर में अभी भी इसके जबूर का बाब है 37 आयत 9 में ये आयत मौजूद है। अभी भी तहरीफ के बाद भी अभी भी मौजूद है कि सादिक जमीन के वारिस होंगे और उसमें हमेशा हमेशा बसे रहेंगे। तो कुरान में भी बतौर इनाम मिलने वाली इस विरासत का जिक्र हम मैंने सूरह मोमिनून में भी मिलता है 10-11 में। उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। तो यही वो लोग हैं जो वारिस हैं, जो फिरदौस के वारिस होंगे और वो उसमें हमेशा रहने वाले होंगे। सूरह ज़मर आयत 74, वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहू। वो जन्नती कहेंगे सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमसे अपना वादा सच कर दिखाया, हमें जमीन का वारिस बना दिया। हम जन्नत में जहां चाहे जगह बनाए, तो अमल करने वालों के लिए अजर है। तो जबूर और कुरान दोनों से पता चला कि सौलिहीन को बतौर इनाम जो जमीन मिलेगी, जो विरासत मिलेगी, वो कौन सी जमीन है? जन्नत है वो। क्योंकि हमेशा हमेशा रहने वाली जन्नत ही है, उसमें ही वो हमेशा हमेशा रहेंगे ना, हमेशा हमेशा का बसेरा है उसमें। तो ये बात जबूर और कुरान में ही सिर्फ नहीं आई, बल्कि तमाम आसमानी सहीफों में तमाम अंबिया ने इसकी तालीम दी। इन्ना इन्ना फी हाजा लबलागन लिकौमिन आबिदीन। बिलाशुबा इसमें उन लोगों के लिए यकीनन एक पैगाम है जो जो अल्लाह के अब्द हैं, जो अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। यानी इस कुरान में या इस सूरा में तौहीद, आखिरत, अंबिया के जो वाकयात हैं, जो मज़ामीन बयान किए गए हैं, इन सब में लोगों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। मगर किन लोगों के लिए? जो अल्लाह ताला की बंदगी इख्तियार करने वाले हैं, जो अल्लाह की गुलामी में आना चाहते हैं, जो अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। हजरत कतादा कहते हैं कि के आबिदीन से मुराद है आमिलीन, अमल करने वाले, अमल सौलेह करने वाले। तो इस कुरान को खुलूस से दिल से पढ़ना, समझना, अमल की कोशिशें करना, ये भी इबादत है, बेहतरीन इबादत। जो अल्लाह की बंदगी पर आमादा नहीं हुआ, जो उसके हुक्म को नहीं मानता, बल्कि शैतान और उसके अपने नफ्स की पैरवी पे डटा रहता है, वो इससे कुछ हासिल नहीं कर सकेगा। ये पैगाम तो उन लोगों के लिए है जो इबादत करने वाले हैं, जो जो अल्लाह का गुलाम बन के रहना चाहते हैं, फर्मा बरदार गुलाम बन के रहना चाहते हैं, अल्लाह के अहकाम पर अमल करने वाले, कोशिशें करने वाले। आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।